Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine, only on 365 News with me, Nadia Khan. US, Iran, tensions and development. کیا چل رہا ہے؟ میرا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے، ہم سب کا ہی ہے، اور ڈیلی جو ہے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، چینجز ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ بیانات ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. پیچھے کیا چل رہا ہے ہمارے ایکسپرٹ بتائیں گے. حامد خان صاحب IR ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام، گڈ مارننگ نادیہ. جی حامد صاحب سوری، معذرت، کوئی غلطی ہو جائے، آج میں اکیلے ہی سنبھال رہی ہوں، ابھی زہیب نہیں آئے فار سپورٹ. نہیں یو آر آلویز ڈوئنگ ونڈرفل، ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جی ہمیں سب بتائیں ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کیا چل رہی ہیں. اور وہ ٹرمپ نے کہا بھی تھا کہ جی ہمیں ایران پیسے دے، ایران کہہ رہا تھا ہمارا نقصان US پورا کرے، پیسوں کی بھی بات چیت چل رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ ابھی اس وقت اوور آل لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کیا ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے نادیہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جو کانفلکٹ ہے، پوری دنیا اس وقت اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے. اور اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار تو ایک بار پھر نظر آتا ہے کہ وہ نیتن یاہو اور امریکہ ہی ہے، جو بار بار جنگ کو شروع کر دیتا ہے. بہت سارے معاملات میں وہ جو معاہدہ پاکستان نے اتنی محنت سے MOU کروایا، اس کے اوپر وہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے 7-8 دن مسلسل بمباری کی، لیکن اس کے نتیجے میں بھی امریکہ وہ کچھ حاصل نہ کر سکا جو اس کا خیال تھا کہ بزور طاقت دوبارہ سے آبنہ ہرمز پر قبضہ کر لے گا. پھر سیز فائر کیا گیا ہے، اور اب پھر بات ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ جلد طے پا جائے گا. اور اس معاہدے کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ آبنہ ہرمز کے اوپر جس طرح ایران بار بار زور دے رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی میکنزم طے ہو جائے، ایران کو کہیں نہ کہیں سے جنگ کے نقصانات کی کمپنسیشن آنا شروع ہو جائے، اور ایران کے جو ایسٹ سیز ہوئے ہیں وہاں سے فنڈز ریلیز ہو جائیں، جو کہ امریکہ نے وعدہ کیا لیکن 2-3 ہفتے تک نہیں ہوئے، جبکہ ایران نے آبنہ ہرمز کھلی رکھی. تو ہمیں سب کسی ملک نے ریلیز نہیں کیے، جو کہیں اور بھی ان کے جو پڑے ہوئے تھے ایسٹس فریز ہوئے تھے، کسی نے ان کو انفریز نہیں کیا ایسٹس کو ایران کے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ایکچولی اس کو انفریز کرنے کے لیے جو یونائٹڈ نیشن سے اور جو یونائٹڈ اسٹیٹ سے ایک طرح سے NOC چاہیے تھا، وہی ایشو نہیں ہوا، بلکہ صرف NOC جو ہے وہ آئل بیچنے کی حد تک ایشو ہوا. یعنی ایران اپنا تیل بیچ سکتا تھا، لیکن وہ جو فنڈز فریز ہوئے تھے وہ ریلیز نہیں ہوئے. اور تیسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ ابھی خطے کے اندر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ آپ نے دیکھی ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا جو ایک مشترکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جی مکہ پیکٹ، بالکل وہ بھی پوچھنا تھا آپ سے میں نے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. بالکل وہ انتہائی اہم ہے. اس کے اندر دیکھیے نادیہ کہ اب یہ بات پوری دنیا کو نظر آ گئی کہ مسلمان ممالک اور خصوصی طور پر خطے کے ممالک کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اپنے دفاع کے لیے امریکہ یا کسی بھی دور کی یا کسی بھی غیر مسلم طاقت پر انحصار جو ہے اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کا ان کو نقصان ہوا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکہ پیکٹ جو ہے یہ پاکستان سمیت، ترکی سمیت آگے تک اب یہ پھیلے گا، اور اس کے اندر مزید ممالک مجھے شامل ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس میں ایجپٹ ہے، اس میں قطر ہے، بحرین ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں. اور اس صورتحال کے اندر امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد اب اس جنگ کو ختم کرے، کیونکہ وہ ایک ایسی دلدل پہ پھنس چکا ہے نادیہ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکن عوام میں بے چینی ہے. امریکہ میں پھر ایک بار مہنگائی بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے، انفلیشن بہت ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مڈ ٹرم الیکشن ہے، اگر وہ ہار گئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو صدارت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں. تو اگر صدارت سے انشاءاللہ چلے گئے تو پھر جو نئے آئیں گے لیڈر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کریں گے یا وہ کہیں گے بس ختم کرو اس جنگ کے، اس کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کرنی، بہت لاس ہو گیا؟ نہیں دیکھیے، اگر تو ریپبلکن سے ڈیموکریٹس کی طرف اقتدار چلا جاتا ہے تو پھر تو کسی صورت بھی جنگ کنٹینیو نہیں رہے گی، بلکہ ڈیموکریٹس تو آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ان کی لیڈرشپ اوپر آئی وہ اس جنگ کو ختم کریں گے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر ایک انتہائی غیر ضروری حملہ کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود امریکی معیشت اس کو ابھی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر دو گروپس ہیں, جے ڈی وینس اور جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ جنگ جو ہے یہ اسرائیل کے خاطر شروع کی, اسرائیل کے فائدے میں شروع کی, جبکہ اس کا امریکہ کو ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ امریکن معیشت کو, امریکن جو ہیجمنی ہے اس کو بھی بڑا نقصان پہنچا. اور خطے کے اندر ایک بات اسٹیبلش ہو گئی ایران کے بھرپور جواب سے کہ اب امریکہ وہ سپر پاور نہیں رہا, اور خطے میں جو جتنے بھی عرب مسلمان ممالک ہیں اب انہوں نے امریکی اڈے ختم کرنے کی بات کی ہے. اب انہوں نے امریکہ کی جگہ چائنا اور پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کیا اپنی سیکیورٹی امبریلا کے لیے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو امریکہ جس نے 30-40 سال سے اپنا ایک اثر و رسوخ بنایا ہوا تھا, گلف ممالک میں کنٹرول کیا ہوا تھا, اب اس کے ہاتھ سے یہ کنٹرول بھی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل. تو سر یہ مکہ پیکٹ پہ بڑے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہے, بڑے ملکوں کے لیڈرز کو بھی تکلیف ہوئی ہے, اور وہ ایک تاثر بھی وہ دینا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ جی یہ تو ایران کے خلاف ہے, اور ایسا کچھ نہیں. ہماری گورنمنٹ نے کہا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اینڈ وی نو دیٹ, لیکن پھر بھی ایران کیا سوچ رہا ہے اس بارے میں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے نادیہ, میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے خود بڑا ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دے دیا ان کے جو ہیں احمد بقائی, کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اس سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں, بلکہ یہ جو ہے یہ مسلمان ممالک کا آپس کا اتحاد ہے, اور اس کو کوئی بھی اور مسلمانوں کے ساتھ آپس میں مخالفت کا رنگ دینا جو ہے وہ غلط ہوگا. اور پاکستان کا بھی یہی سٹانس ہے, اور میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی تو کوشش یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کو اتنا پھیلایا جائے کہ اس کے اندر ایران جیسے ممالک بھی شامل ہو جائیں. لیکن will that be possible حامد صاحب؟ یہ تکلیف نہیں ہوگی یو ایس اسرائیل کو کہ ایران اس پیکٹ کا حصہ کیوں بنے؟ دیکھیے بالکل ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو ختم کروایا جائے, اور پاکستان اس میں بہت حد تک کامیاب ہوا ہے. تو خطے کے اندر اگر ایران بھی اس کے اندر مستقبل میں شامل ہو گیا تو بات تو یہ ہے کہ آپ بھی جانتی ہیں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ ہمارے ہمسائے مودی کو ہوئی ہے, انڈیا کو, اور دوسرے نمبر پہ اسرائیل کو, اور امریکہ کے لیے بھی تشویش ہے کہ امریکہ اربوں ڈالر کو مارا تھا عرب ممالک سے دفاع کے نام پر, جو اس کو اب نہیں ملیں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا کا یہ جو اس معاہدے کے اندر جو ایک لائن ہے نا کہ کسی ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ ہوگا, اب اس کے بعد اگر انڈیا یہ جرات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے جو 30 سے 40 لاکھ ورکر جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں, 20 لاکھ اس کے گلف ممالک میں کام کر رہے ہیں, پھر ان سب کا مستقبل خطرے میں ہوگا, اور انڈیا معاشی طور پر بھی بہت زیادہ کمزور ہوگا اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واضح پیغام گیا ہے, اور بالکل دشمنوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں, خصوصی طور پر اسرائیل جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہا ہے, اور مودی جو اکھنڈ بھارت بنانا چاہ رہا ہے. دونوں کے آپ میں سمجھتا ہوں کہ خواب چکنا چور ہوں گے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بار بار ہم جو بات کرتے تھے کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں, مسلمان ممالک اپنے دفاع کے لیے اکٹھے ہو جائیں, اپنی خارجہ امور کے لیے اکٹھے ہو جائیں, اپنی معیشت کے لیے اکٹھے ہو جائیں, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. اب دیکھیں نا کہ جنگوں سے جو دو بڑی اچھی چیزیں ہوئی ہیں, ایک تو پاکستان انڈیا کی جنگ سے جو پاکستان کی عزت دنیا میں, جو ہماری فورسز, جو ہماری ساکھ جو اتنی بہتر ہوئی ہے, اور بلکہ اتنی رسپیکٹ, اور پھر ساتھ میں یہ جو ایران کے ساتھ یو ایس کی جنگ, اس سے جو یہ مسلمان ملک جو ہیں ان میں کلیئرٹی آئی, اور وہ جو ایک ہو رہے ہیں یہ ہونا نہیں تھا ورنہ. بالکل ایسے ہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح انڈیا نے سوچا کہ پاکستان کو پچھاڑ دے گا, اور پاکستان کے بعد یہ جناب پوری دنیا کے اندر پاکستان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کیا گیا, یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپریشن بنیاد المرصوص سے جس طرح پاکستان کی افواج نے, ایئر فورس نے قوم کی دعاؤں سے اور قوم کی سپورٹ سے جو دشمن کا حال کیا, اس کے بعد پاکستان خطے کے اندر میڈیم لیول سپر پاور کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان خطے کے اندر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنا ہوا ہے. پاکستان کے بارے میں اب جو دنیا کا تاثر ہے وہ ایک ایسی طاقت کے بارے میں ہے جو طاقت بھی رکھتی ہے اور خارجہ امور میں بھی کامیاب ہے, صلح کرا رہے ہیں, مصالحت کرا رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب جو مودی جو ہے وہ دنیا میں بھی تنہا, اپنی پبلک کے اندر بھی اس کے بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اس کی مقبولیت جو ہے وہ آپ نے دیکھا کاکروچ پارٹی نے جس طرح ان کا حال کیا, اس کے بعد جو کچھ جہاں اس کی مقبولیت کھڑی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا سیاسی مستقبل انتہائی مخدوش ہے اور بہت مشکل میں ہے.
اور پاکستان انشاءاللہ بڑے روشن مستقبل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. جی اور جی آزادی ویک بھی ہم منا رہے ہیں 14 اگست بالکل قریب ہے. کیا میسج دیں گے حامد صاحب؟ ماشاءاللہ سب کے اتنے ہائی مرالز ہیں اور اتنا کچھ ہے سیلیبریٹ کرنے کا ماشاءاللہ. تو آپ کا بالکل الحمدللہ آپ کے جذبات. الحمدللہ جی سب کو یہ مہینہ ہمیشہ آتا ہے تو ہمارے جذبات ہمارا خون گرم ہو جاتا ہے اور ہم پاکستان کی قدر کرنا چاہتے ہیں. خصوصی طور پر نادیہ جس طرح آپ کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ینگسٹرز کو بڑا پرسویٹ کیا ہے, ان کے جذبے کو بڑا ابھارا ہے, ان کو بتایا ہے کہ پاکستان کتنی قربانیوں سے بنا ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, میں آپ ہم سب کی پہچان پاکستان سے ہے. اور وہی بات ہے کہ وہ جو ایک شاعر نے کہا کہ سختیاں جھیل کر جان پر کھیل کر ایک مقدس امانت ملی ہے ہمیں, یعنی اپنی حکومت ملی ہے ہمیں, اس امانت کا کوئی نہیں ہم سے بہتر امین, یہ دکھا دیں گے ہم. اور عامر صاحب اس پہ مجھے بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں بات کرتی ہیں ملک کے بارے میں جذباتی ہو جاتی ہے بہت, تو میں یہ کہتی ہوں کہ جی ملک کے لیے جذباتی نہیں ہونا تو اور کس کے لیے جذباتی ہونا ہے؟ ہم اولاد فیملی اپنے لیے جذباتی ہو جائیں, ملک سے بڑھ کے کیا ہے؟ ماں کے لیے جذباتی نہیں ہونا تو کس کے لیے ہونا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ دل سے آپ فیل کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ آزادی ویک بھی چل رہا ہے. اچھا تھوڑا سا یہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں بتائیں جو ابھی دورے پہ گئے ہیں ایران, تو وہ کیا میسج لے کے گئے ہیں یا کیا بات چیت ہو رہی ہے کہ مقصد کیا آپ کو لگ رہا ہے اس دورے کا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں نادیہ کہ پاکستان کی جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے یا شٹل ڈپلومیسی ہے وہی اس وقت دوبارہ جو سیز فائر کی امید پیدا ہوئی ہے, جو دوبارہ ایک نیا کوئی معاہدہ دینے رائٹ اپ ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے, اس کے اندر محسن نقوی کا بڑا کردار ہے. اور اگین فیلڈ مارشل انتھک محنت کر رہے ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو دوبارہ سے جنگ بندی کو مینٹین کیا جائے. اور ایرانی حکام کے ساتھ سب سے بڑی جو بات ہو رہی ہے وہ یہی کہ نہ صرف ان کے امریکہ کے ساتھ جو مطالبات ہیں اس پر بات ہو رہی ہے, دوسری جانب پاکستان ہر حالت میں چاہتا ہے کہ وہ جو ہوتیز جو یمن میں سعودی عرب کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر روکا جائے, کیونکہ کچھ بھی کہیں ہوتیز کہ وہ ایران سے ڈائریکشن نہیں لے رہے, وہ ایران کی پراکسی نہیں ہے, لیکن یہ ایک تاثر عام ہے اور اس کے اندر کہیں بڑی حد تک حقیقت بھی ہے. تو پاکستان کی کوشش ہے کسی بھی طرح خطے کے مسلمان ممالک آپس میں کشیدگی کا شکار نہ ہو, اور الحمدللہ اگین پاکستان اس میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. محسن نقوی صاحب کی بہت ساری ایفرٹس ہیں جو کہ بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ سے سیز فائر بھی ہوگا اور یہ جنگ جو ہے وہ مستقل اگر انشاءاللہ ختم ہوگی تو پاکستان کے سر سے رہا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ عامر صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم.